بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن لوگ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی میں نے، آپ قرآن شریف کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آگے پڑھ کے بتا دوں، فمن اوتیا کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم۔ اب آپ قرآن شریف کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس دن لوگ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ دھوکہ مت کھا جانا کہ چاروں اماموں کے ساتھ لوگ بلائے جائیں گے۔ اب آپ سوچو کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اس دن لوگ بلائے جائیں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، تو اس کی تفسیر دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ جو بیوقوف بناتے ہیں نا آج کل کے لوگ، تو آپ لوگ انشاءاللہ آپ کی آنکھیں بھی کھلیں گی، دماغ بھی کھلے گا کہ واقعی لوگ بیوقوف بناتے ہیں۔ اب آپ دماغ سے سوچو، چاروں اماموں کا وجود تھا جب قرآن نازل ہوا تھا؟ چاروں اماموں کا وجود نہیں تھا نا۔ اب آپ دماغ سے سمجھ جاؤ گے بے شک بات صحیح کہہ رہا ہے۔ تو پھر یہاں اماموں کا ذکر کیوں آیا؟ جو اللہ نے فرمایا اس دن لوگ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اب آپ کا دماغ کھلے گا انشاءاللہ۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں اماموں سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، کہ جو جس نبی کی امت میں ہیں وہ ان کے ناموں کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ جیسے جو حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہے، جو جس نبی کی امت میں ہے وہ ان کے ناموں کے ساتھ بلائے جائیں گے، ان نبی کے ناموں کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ تو یہاں اماموں سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ اب آپ کا دماغ کھلے گا انشاءاللہ کہ جو لوگ آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کر پھر مطلب الٹا بتلا دیتے ہیں، تو پھر آپ کا بھی دماغ روشن ہوگا کہ واقعی ہمیں لوگ گھماتے پھراتے ہیں۔ تو آپ خود تفسیر پڑھیں اور دیکھیں، سمجھیں، کیونکہ یہ اپنے حساب سے بتا دیتے ہیں مطلب۔ اب میں جو بتا رہا ہوں آپ علماء سے پوچھ لیں اور تفسیر دیکھ لیں، اماموں کی تفسیر، اور آپ بھی سوچیں گے واقعی امام تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، 150 سال کے بعد میں۔ کوئی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب آپ سمجھ جائیں گے بات کو۔ تو یہاں اماموں سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اب میں آپ کا اور مزاج اور دماغ، یہ کوشش کروں گا کہ آپ کا دماغ کھلے۔ جب تک آپ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھیں گے آپ کا دماغ کھلے گا نہیں۔ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر جب تک آپ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ پڑھنے کے بارے میں نہیں فرمایا بلکہ غور کرنے کے بارے میں فرمایا۔ پڑھو بھی اور غور بھی کرو، سمجھو بھی۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اس حدیث شریف کی روشنی میں اب آپ سمجھو بات کو کہ قرآن کو سیکھنے سکھانے والے کو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بہتر ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے بھی اور سکھائے بھی۔ تو امام کعبہ اور امام حرم مسجد نبوی کے امام سے بہتر قرآن کون پڑھتا ہے؟ تو وہ پہلے سیکھتے ہیں، اور کتنے سال سیکھتے ہیں، جب جا کے وہ کعبے کے امام اور مسجد نبوی کے امام بنتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرأوا القرآن بلحون العرب، تم یعنی قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں۔ تو عرب والوں سے بہتر قرآن کوئی پڑھتا نہیں ہے، اس لیے حضور کا فرمان ہے تم قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں، یعنی ان کے انداز میں۔ اب جو کعبے کے امام کے اندر نقص نکالتے ہیں، ہم مانتے ہیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، انسان میں ہوتی ہیں۔ ہمارے اندر کعبے کے امام سے کتنے گنا زیادہ غلطی ہیں۔ جتنے بھی غلطیاں نکالیں اپنی غلطیاں ٹٹول لیں، دیکھ لیں کتنی غلطیاں ان کے اندر ہیں، یا ہندوستان کے اماموں میں کتنی غلطیاں ہیں۔ ارے بھائی کعبے کے امام کے اندر تھوڑی بہت غلطیاں ہوگی، مجبوری ہے وہاں رہ رہے ہیں۔ تو کیا یہاں ہم ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت میں نہیں رہتے ہیں؟
وہ کیسے کیسے حالات ہمارے اوپر ہوتے ہیں کہ ہم نہیں رہتے ہیں یہاں پر. اور اگر یہی بات اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو مشاہد ملت، حضرت مشاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مشاہد رضا خان صاحب پیلی بھیتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت مفتی شریف الحق صاحب کو خط لکھا تھا، غالباً مفتی شریف الحق صاحب کو یا محدث کبیر کو خط لکھا تھا کہ ایڈ مدرسے جو گورنمنٹ سے ایڈ مدرسے ہندوستان میں چل رہے ہیں، دارالعلوم چل رہے ہیں، کہا کہ میں 27 کفر کے نام ہوا اس کے اندر کہ 27 کفر میں ملوث ہو جاتے ہیں. وہ کیسے کہ اس میں جتنی بھی جو گورنمنٹ چھٹیاں آتی ہیں، گاندھی جینتی، نہرو جینتی اور بھی جینتی، وہ سب چھٹیاں تمہیں بھی کرنا پڑیں گی اور یعنی ماننا پڑے گا تمہیں، اور بھی بہت سارے. تو انہوں نے 27 کفر گنائے تھے حضرت مشاہد ملت. اس لیے فاضل بریلوی نے منع بھی کیا ہے کہ گورنمنٹ سے ایڈ نہ کیے جائیں. تو یہ ایڈ کے لیے تو تیار رہتے ہیں کہ 50,000 ملے گا، 1 لاکھ ملے گا، اور سال کے اندر وہ ریٹائر کے بعد 50 لاکھ ملے گا. تو وہاں فتویٰ بھول جاتے ہیں. فاضل بریلوی کا فتویٰ کیا دیکھو، مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے تو فاضل بریلوی کی فتوے کا رد کیا ہے کہ وہ یہ ہے وہ، کیونکہ وہ بھی ایڈ میں تھے نا مفتی جلال الدین امجدی صاحب براؤں میں. تو اسی ایڈ کی وجہ سے حضرت مدر ملت مفتی بدر الدین احمد قاضی صاحب جو ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ یہ ایڈ ہو رہا، میں یہاں نہیں رہوں گا، کہ یہاں پر گورنمنٹ کے لوگ آئیں گے مجھے تعظیم کرنا پڑے گی. تو حضرت مفتی بدر الدین صاحب بڑھیا چلے گئے تھے. تو اپنا نہیں دیکھتے ہیں وہ کعبے کا امام ایسا ہے، مسجد نبوی کا امام ایسا ہے. ارے تم ہندوستان میں تمہارے یہاں کیا کیا ہو رہا ہے. اسکولوں کالجوں میں آج ہماری سب کی بہن بیٹیاں جاتی ہیں، دیوبند بریلی اہل حدیث سب کی جاتی ہیں. کس حالت میں وہ پڑھتی ہیں؟ کفار و مشرکین سے ہیں. تو کعبے کے امام کے بارے میں یہ وسوسہ ڈالنا کہ نماز نہیں ہوگی، بلا کراہت نماز ہوگی، بلا کراہت نماز ہوگی. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھو. میں اجازت دے رہا ہوں تم لوگوں کو، قیامت میں میرا گریبان پکڑ لینا، میرا گریبان پکڑ لینا، میں ذمہ داری لے رہا ہوں. اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، حدیث پر عمل کرو.